ڈینگی سے بچاؤ ممکن کیسے ہے؟ ڈینگی جو ہے وہ ایک وائرس ہے. ٹھیک. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو جراثیم ہوتے ہیں اس میں بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, وائرسز بھی ہوتے ہیں, تو یہ ایک وائرس ہے. ٹھیک. لیکن یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے. ٹھیک. تو اس کا خاص قسم کا ایک مچھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے جو ہے یہ پھیلتا ہے. تو اگر ہم کوشش یہ کریں کہ مچھر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر سکیں تو یہ پھر اس وائرس سے بھی کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اب مچھر سے کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ پھیلتا ہے پانی کے اندر. ٹھیک. اس کی جو افزائش نسل ہوتی ہے, تو پانی جو ہے اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے, جگہ کو ڈرائی رکھا جائے, اور کوشش یہ کی جائے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے یہ مچھر جو ہے یہ کاٹتا ہے جو اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے پھیلا سکتا ہے یہ بیماری. تو شام کے وقت اور صبح کے وقت پوری آستینیں پہن کے جایا جائے یا غیر ضروری طور پہ نہ جایا جائے. اور اگر جانا بھی ہے تو آپ جو مچھر مار لوشن ہوتا ہے اس کو لگا کے آپ اگر نکلیں تو اس سے بھی کافی حد تک جو بچاؤ ہو سکتا ہے. پھر وہ لوگ جو باہر سوتے ہیں, کیونکہ ہر گھر میں تو اے سی نہیں ہوتا, اور تقریباً 60% پاپولیشن جو ہے نا افورڈ بھی نہیں کرتے, جن کے گھروں میں اے سی ہوتا ہے وہ بھی نہیں, اور آج کل تو بالکل ہی نہیں کرتے, یونٹ گرس اس طرح گر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے موسم بھی اچھا ہوتا ہے, بارش کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ جو باہر سو جاتے ہیں, بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے. تو اس میں یہ کہ جلیبی جو مچھر مار جلیبی ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے, اس میں اور کوئی چیز افیکٹو نہیں ہوتی, یا مچھردانی کا استعمال یا پھر مچھر مار لوشن. تو یہ تینوں چیزیں ہی استعمال اگر کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ مچھروں کے سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. لیکن مچھر پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے جو ماحول ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو اور خشک ہو. ٹھیک. جس طرح آپ کو پتا ہے برسات کا موسم ہے تو نمی بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ, تو پانی کو کوشش کریں کہ وہ کھڑا نہ ہونے دیں, اس کو فوراً وائپر سے صاف کریں اور ماحول کو بالکل ڈرائی رکھیں. اس طرح جو انڈور پلانٹس ہم نے رکھے ہوتے ہیں تو ان کے گملوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پانی رہ جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ شیشے کی بوٹلز کے اندر ہم نے منی پلانٹس وغیرہ لگائی ہوتی ہیں, تو وہ کوشش کریں کہ اس طرح, کیونکہ یہ صاف پانی میں یہ والا جو مچھر ہے نا جو اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے, یعنی پہلے یہ وائرس جو ہے یہ مچھر کو بیمار کرتا ہے اور مچھر پھر ہمیں بیمار کرتا ہے. تو اس طرح یہ 3 سٹیپس کے اندر کرتا ہے. تو وہ والا مچھر ہی گرو نہ کر پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو وائرس ہے پہلے مچھر میں آتا ہے, جی, مچھر سے اور پھر انسان میں آتا ہے. اچھا, یہ اس طرح سے ہاں, یعنی مچھر اس کی گاڑی ہے, وہ اس وائرس جو ہے وہ وائرس اس گاڑی پہ بیٹھتا ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ پھر ہمیں آ کے بیمار کر دیتی ہے. وائرس موجود ہے لیکن اگر آپ نے اس کو ٹریولنگ کا پراپر سامان مہیا نہ کیا تو وہ نہیں آتا. وائرس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہم مچھر کا پھر بھی کچھ بگاڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مچھر کے لیے یہ کہ آپ نے اگر ایون آپ کو پتا ہے پانی کی کتنی شارٹیج ہے, تو اکثر لوگ بالٹیوں میں سٹور کر لیتے ہیں, ٹبوں میں سٹور کر لیتے ہیں, تو پھر اس کو ڈھانپ کے رکھیں اگر مجبوری ہے نا. لیکن آج کل تو آپ کو پتا جیسے برسات ہے, لوگوں کے گلی محلوں میں بھی پانی کئی دن کھڑا رہتا ہے, ہاں جی, وہ اس کے لیے ایگزیکٹلی وہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بر وقت شکایت کریں. اگر حکومت کے جو اراکین ہیں ان کے کانوں پہ جوں رینگ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, تو نہیں تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت آپ اس کو صاف کریں, مطلب مل کے کوئی گروپ وغیرہ بنا لیں, کوئی آرگنائزیشن بنی, سوسائٹیز بنی. دیکھیں نا پھر مچھر کے علاوہ پھر آپ مکھیوں وغیرہ سے بھی محفوظ رہتے ہیں, اور بھی گندگی جو ہے نا اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں, جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ. ایک اوور آل ایک اچھا صاف ستھرا اگر ماحول آپ کے ارد گرد ہے تو اور کیا چاہیے اگر آپ مل کے اس کو صاف کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کنٹینیو جو ہے واک کرتے ہیں, ارلی مارننگ کرتے ہیں یا ایوننگ میں کرتے ہیں, اس موسم میں جہاں پہ مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے کیا ایسی احتیاط ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ وہ کوشش یہی کریں کہ نہ کریں اس سیزن میں, مطلب گھر میں کچھ اس قسم کا کر لیں کہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو بڑی ویڈیوز یوٹیوب پہ, اور آپ اپنا اے سی چلائیں اور اپنا ایروبکس کریں. اگر اے سی نہیں بھی چلانا, ایون پنکھے کے اندر بہت سی ورزشیں ایسی ہیں, بلکہ میں پچھلے دنوں وہی دیکھ رہی تھی کہ اگر اس موسم کے اندر جو ہے وہ آپ نہیں واک کے لیے باہر جا سکتے تو آپ کمرے کے اندر ہی آپ وہ چلائیں, اس کے سٹیپس کو فالو کریں, پیچھے میوزک لگا ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور آپ بھی لگائیں تو ڈبل مزہ لیں. صحیح بات ہے, لیکن اگر آپ کی کمر وغیرہ اور آپ کے گڈے چھوٹے ٹھیک ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, وہ ایک ڈانس سارٹ آف وہ ہوتا ہے. دوسرا جو اچھی ایکٹیویٹی ہے جو لوگ افورڈ کر سکیں اور جن کے پاس یہ سہولت میسر ہو, سوئمنگ یا تیراکی, ٹھیک, وہ بڑی زبردست ہے, تو وہ بھی کی جا سکتی ہے, بہت اچھی ورزش ہوتی ہے اور ساری ایکسرسائز, اور گرمی بھی آپ کو نہیں لگتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی جانا بڑا ضروری ہے تو وہی بات ہے کہ آپ نے پورے آستینوں کے کپڑے استعمال کرنے ہیں, اور مچھر مار لوشن جو ہے, مچھر بھگاؤ لوشن, وہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنی جسم کے اوپر مل کے تو پھر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم بات تو چونکہ ڈینگی کی کرتے ہیں، تو ڈینگی کے اوپر نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کی اصل علامت کیا ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی سمجھے کہ یہ ڈینگی ہے؟ ڈینگی کی جو علامات ہوتی ہے اس میں جسم میں شدید درد ہوتی ہے، اس کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے، بون بریکنگ فیور۔ شدید دردیں آپ کے جسم میں ہوں گی، اسپیشلی آنکھوں کے پیچھے۔ یہ ٹپیکل ڈینگی کا کیس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آنکھوں کے پیچھے ان کو لگے گا کہ مجھے درد، اور اس کے علاوہ بھی سارے جسم میں دردیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور تیز بخار، کافی تیز بخار، جو کہ عام جو آپ پیراسیٹامول کی گولیاں استعمال کرتے ہیں اس سے بھی بعض اوقات نیچے نہیں آتا، اور اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ بخار کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جی 6 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہے، 8 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہے، اس طریقے سے۔ یا ملیریا کا جو بخار ہے وہ بھی اس طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ جی اس میں یا تو ہر دوسرے دن وہ چڑھ جائے گا، ہر تیسرے دن چڑھے گا، اس سے پہلے ایک سردی لگے گی، سردی کی آپ کو کیفیت جس کو ہم چل کہتے ہیں، پھر کپ کپی ہوگی اور پھر بخار چڑھ جائے گا۔ تو ایک پیٹرن میں چل رہا ہے نا۔ یہ والا جو بخار جو وائرل فیور ہوتا ہے نا، اس کا کبھی بھی پیٹرن نہیں ہوتا۔ یہ کبھی 2 گھنٹے کے بعد چڑھ رہا ہے، کبھی 3 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہے، کبھی آدھے گھنٹے کے بعد ہی چڑھ رہا ہے، اور مکمل طور پہ مریض جو ہے وہ بخار سے مطلب جان نہیں چھڑوا سکتا، پیراسیٹامول سے بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ اور جسم میں تیز آپ کو میں نے بتایا کہ دردیں وغیرہ ہوتی ہیں، سردی لگ سکتی ہے، کپ کپی نہیں ہوتی اس میں، کپ کپی عام طور پہ وومٹنگ، ڈائریا بھی ایڈ ہو سکتا ہے، الٹیاں، اسہال، پیٹ میں درد، اس کے علاوہ جسم پہ سرخ دھبے، بعض اوقات ناک سے خون یا پیشاب میں خون، ایچنگ، الرجی وغیرہ۔ یہ جب وہ ریکور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت وہ ہاتھوں میں شدید خارش ہو جاتی ہے، اور مطلب سارے جسم پہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں جو کہ آپ ایزیلی کنفیوز کر سکتے ہیں کسی بھی اور وائرل بخار سے اور ملیریا سے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس، تو وہ یہ ساری چیزوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے کہ یہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈینگی بھی ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے وہ اس کا ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، ڈینگی کے حساب سے بھی، ملیریا کے حساب سے بھی۔ یعنی یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، کچھ میں یہ کمپلینز ہو سکتی ہیں، کچھ میں بعض اوقات صرف الٹی اور پیٹ میں درد اور پتلے پخانے لگ جاتے ہیں بخار کے ساتھ، تو وہ پھر اس میں ٹائیفائڈ کے ساتھ مطلب اس کو آپ کنفیوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا کام جہاں تشخیص کا کام ہے نا، وہ آپ کو چاہیے کہ اپنے اسپیشلسٹ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن ایک ٹپیکل ڈینگی کا جو بخار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے شدید درد اور سارے جسم میں شدید دردیں اور تیز بخار، اور اس کے ساتھ سردی آپ کو لگ سکتی ہے۔ یہ ٹپیکل ہے، یہ ٹپیکل اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کا جب بخار ہو جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کے کوئی اسپیسیفک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو عام بندہ سمجھنا چاہے وہ کیا ہے؟ عام بندہ جو سمجھنا چاہے وہ ہے کہ CBC یعنی خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ود ڈینگی پروٹوکول، جو کہ بڑا سستا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پورا ویسے CBC کروائیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کہیں آپ کا معالج ڈینگی پروٹوکول کے ساتھ تو وہ سستا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اس سے وہ یہ تعین کرتے ہیں کہ کہیں یہ ڈینگی بخار ہو تو نہیں سکتا، اس میں سفید خلیے آپ کے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جس کو پلیٹلیٹ کہتے ہیں، پلیٹلیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ WBCs جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، وہ بھی سفید خلیوں کی ایک قسم ہے، پلیٹلیٹ بھی اسی قسم ہے، اور وہ بھی تو وہ جب کم ہو جاتے ہیں تو اس سے معالج کو شک پڑتا ہے کہ یہ ڈینگی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ مزید جو اسپیسیفک اس کی ہوتی ہیں خاص جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرواتا ہے، یا پھر اس کو مطلب ویجیلنٹلی ہوشیاری سے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کہیں ڈینگی کا بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک سمپل ڈینگی کا ایک مطلب کورس ہے کہ اس نے 3 سے 4 دنوں میں یا 7 دنوں میں ختم ہو جانا ہے۔ ہر ڈینگی بخار جو ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا، کچھ مریض ہوتے ہیں ڈینگی کے جو اس خطرناک فیز میں جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو معالج ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ وہ مریض تو نہیں ہے جو اس خطرناک فیز میں جا رہا ہے۔ اس میں کچھ علامات بھی ہوتی ہیں مریض کے اندر جو یہ بتاتی ہیں کہ خطرناک فیز میں جا رہا ہے، اور وہ ٹیسٹ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ڈینگی پروٹوکول کے ساتھ اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خطرناک فیز کی طرف بڑھ تو نہیں رہا، اور اگر بڑھ رہا ہے تو پھر ہم اس کو اسپتال میں ایڈمٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے مریض جو ہے اس خطرناک فیز میں سے گزریں، کچھ مریض اس خطرناک فیز میں سے گزرتے ہیں جو تیسرے دن شروع ہونے کے جس کے چانسز ہیں، ناٹ ان ایوری پیشنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور تیسرے دن سے لے کر اگر وہ خطرناک فیز میں انٹر ہوتا ہے جو نیکسٹ آپ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ کریٹیکل ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس کو اسپتال میں رکھتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیشاب ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ اگر بی پی اگر ڈاؤن ہو تو پھر اس کو کوئی ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہے، نہیں تو ڈرپ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور معالج کے مشورے کے بغیر ڈرپ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ کسی بھی میڈیسن کا استعمال سیلف میڈیکیشن ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔